بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف فرمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں کہانی وہیں سے شروع کروں گا جو MQM کی میں نے شروع کی تھی، پارٹ 3۔ ویسے تو پورا پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ MQM ایک سیاسی جماعت نہیں، ایک را کی ذیلی جماعت تھی دہشت گردی کی۔ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا یہ پیلی کوٹھی کیوں کہتے تھے اس کو۔ میں بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں جو KMC کے سرکاری اسکول تھے ان کو پیلا اسکول کہتے تھے۔ تو پیلے اسکولوں پہ قبضہ کیا گیا اور ان کو ٹارچر سیل بنایا گیا۔ وہاں جو بچے تعلیم حاصل کرتے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کو وہاں سے پیلی کوٹھی کا رواج شروع ہوا، جو بچوں کے سرکاری اسکول تھے، پیلے اسکول۔ تھوڑا سا میں ڈفرنس بتاتا ہوں آپ کو کہ معاشرہ کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ MQM کے دور سے پہلے، بھٹو کے بھی آخری ایام سے پہلے، کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا تھا، کوئی بندہ مر جاتا تھا، کوئی ایک آدھ خبر ہوتی تھی، ایکسیڈنٹل ڈیتھ جسے کہتے ہیں، تو لوگ بے چین ہو جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر گھر سے وہ جنازہ اٹھا ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک دفعہ 1968 میں MA جناح روڈ پہ ایک نابینا بس کے نیچے آ گیا تو 3 مہینے لوگ ایک اذیت سے گزرے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، پتہ نہیں ان کے گھر والوں کا کیا حال ہے، کیسے گزر بسر کر رہے ہوں گے۔ لوگوں نے مجھ سمیت ان کو ڈھونڈا بھی، جو کر سکتے تھے اس زمانے میں لوگوں نے کیا اور اس فیملی کو کھڑا کیا، اس کے غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ بھٹو کا دور آیا، ظلم و تشدد شروع ہوا، اس کے بعد MQM کا دور آیا۔ روز قتل، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کراچی میں 200-250 لوگ بھی مرے بشرا صدیقی کے کیس کے بعد، اور سے 2 دن پہلے بھی۔ یہ جھگڑا کروایا جاتا تھا نا کہ ایک اس وقت یہ نہیں تھا کہ آپ مسلمان سے لڑ رہا ہے، مہاجر پٹھان سے لڑ رہا ہے، پٹھان مہاجر سے لڑ رہا ہے، دونوں سندھیوں سے لڑ رہے ہیں، سندھی دونوں سے لڑ رہا ہے، یہ ہوتا تھا۔ تو جس دن 20 یا 20 سے کم موتیں ہوتی تھیں تو زکوٰۃ شکر ہے آج کراچی میں زیادہ موتیں نہیں ہوئی، مطلب وہ ایک فگر بن گیا تھا۔ تو معاشرے کی تبدیلی یہ تھی کہ اس زمانے میں جو اخباروں میں تصویریں چھپتی تھی کلرڈ، خون سے لتھڑی ہوئی لاشیں، وہ جو تصویریں چھپتی تھیں دوپہر کو آفیسز میں، لوگ انہی کو دسترخوان بچھا کے اسی کے اوپر کھانا رکھ کے ان تصویروں پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ انسان، میں آج بھی اس عمر میں بھی اگر میں کسی زخمی کو دیکھ لوں تو میری طبیعت اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ یہ تھی معاشرے کی تبدیلی۔ میں جن لوگوں کو چھوڑ کے پاکستان سے گیا، آتا تھا ہر سال، جو بچے کل میری عزت کرتے تھے، بھائی جان کہتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، ایک وقت وہ آیا جب میں کبھی نکلتا تھا واک پہ تو وہی بچے جو کل مجھے بھائی جان کہہ کے اگر کوئی سگریٹ پی رہا تو سگریٹ پھینک دیا کرتا تھا، چھپا لیا کرتے تھے، وہی سڑکوں پہ کنارے بیٹھے ہوئے چرس کی سگریٹ بھر رہے ہیں، اور میں بھائی جان سے لالا بن گیا۔ او دادا، او لالا کیسے ہو؟ لالا کوئی تنگ کرے
تو بتا. یہ تھی معاشرے کی تبدیلی، ایم کیو ایم کا تحفہ. سیکٹر انچارجوں کو اتنی طاقت دے دی گئی تھی کہ اگر کوئی بزرگ کوئی جائے اپنا مسئلہ لے کے تو گھنٹوں تو کھڑا رہتا تھا دیوار کے ساتھ، اور اگر کہتا تھا بیٹے میری بات سن لو، اس کی وہ مٹی پلیت ہے، اس کی بارش داڑھی، اس کے سفید بال، اس کے چہرے پہ پڑی جھریاں، وہ ان کو کچھ نہیں کہتی تھی. وہ کہتے تھے بس، وہ گالیاں بکتے تھے اس کو، اور وہ بڈھا بھی کیا کرتا، خاموش کھڑا رہتا، واپس جا نہیں سکتا تھا کہ تم کو کہا کہ تم جاؤ. یہ تھی معاشرے میں تبدیلی. ٹارچر کا یہ حال تھا کہ اگر میں دیکھا ہے ان لوگوں کو، اور میں جانتا ہوں، میری ویڈیو جب لوگ دیکھیں گے ان علاقوں کے تو وہ ضرور رو دیں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. جو نہیں مانتا تھا اس کو کرسی بٹھاتے تھے، کنستر کے ڈبے 2 رکھتے تھے، ان میں سیمنٹ ڈالتے تھے اور اس کے پیر اس سیمنٹ میں ڈال کے اس کو سکھا دیا کرتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے پیروں کا کیا حال ہوتا ہوگا. 2 پیٹرول ہوتے ہیں، ایک پیٹرول گاڑی میں چلتا ہے، ایک پیٹرول جس کو آپ وائٹ پیٹرول کہتے ہیں، جس سے مشینیں صاف کی جاتی ہیں. اس پیٹرول میں ان بچوں کے پیر ڈبو کے رکھ دیے جاتے، وہ ہڈیاں گل جاتی تھیں. میں نے جو ویڈیو کی تھی پچھلی ایم کیو ایم کے بارے میں نے ان ماؤں سے درخواست کی تھی کہ اب دروازے کی طرف دیکھنا بند کر دو، وہ نہیں آئیں گے. یہ میں جانتا تھا کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. اگر مجھے بتانے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو جن کے بچے غائب ہیں، جو ایک امید اور آس لگائے بیٹھے ہیں، ان کے دل پہ کیا بیتے گی. میں سے کچھ ماؤں نے رابطہ بھی کیا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی. میں ان کو بتایا کہ اب دوسرے بچوں کی طرف دیکھو. ایک شخص کی فوتگی سے، یہ ایک شخص کی، ان کا کہنا بھی تھا کہ اگر فوتگی ہو گئی، ہمیں پتہ چل جائے کہ مر گیا تو تسلی ہو جائے گی کہ بھئی چلو ایک امید ختم ہو جائے گی. میں اس وقت جو بات بتانے جا رہا ہوں دل دہلا دینے والی بات. ان علاقوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان علاقوں میں بہت ساری بہو بیٹیاں رہتی ہیں. ایم کیو ایم کے دور میں بہت سارے علاقے ایسے تھے جہاں رات کو دروازے بند کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ لوگوں کے دروازوں باہر چوکٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، سیڑھیوں پہ. رات کو جب رینجرز کی گاڑیاں آتی تھیں وہ اس گھر کے اندر گھس جاتے تھے. کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کے ساتھ وہ لیٹ جاتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہو رہی. لیکن وہاں پہ ایک مذہب کا تنازع ہے، ہندو مسلم کا جھگڑا ہے. یہاں پر ایسا نہیں تھا. سب مسلمان تھے، سب اللہ کو ماننے والے، اللہ کے نبی کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، سب کلمہ گو تھے. لیکن یہ تھا ایم کیو ایم کا کمال. اللہ اکبر. جو آپ لوگ دیکھتے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں، وہ کیا نام ہے اس چچندر کا، فاروق ستار، وہ بھی بیٹھا ہوا ٹی وی پہ اب اپنے آپ کو ان کر رہا ہے. میں تو ان میڈیا والوں پہ حیران ہوں کہ ایک ایک چیز ان کی نظروں کے سامنے سے گزری. بس فرق یہ ہے کہ ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کو بٹھاتے ہیں عزت سے، ان کی بات سنتے. یہی میڈیا تھا جو الطاف حسین کی تقریر کو بیچ میں روک نہیں سکتے تھے، کوئی اشتہار نہیں چلا سکتے تھے. 2 گھنٹے اس الطاف چریا کی بکواس سنتے تھے اور خاموش رہتے تھے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے اور اس چہرے کے وہ ایکسپریشن یاد ہیں
جب الطاف حسین بات کر رہا تھا کاشف عباسی سے، کاشف عباسی نے کوئی بات کہی تو الطاف حسین نے لندن سے کہا کہ کاشف تیرے سائز کی بھی بوری آتی ہے، اور جس کا سائز بڑا ہو اس کو ہم 2 حصوں میں بوریوں میں ڈال دیتے ہیں. سب بھول گئے. ان کی نظر میں آج بھی سب لوگ وفادار ہیں. میری نظر میں آج بھی یہ ملک کے غدار ہیں. کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور کل بھی رہیں گے. کوئی اپنے بھائی کو مارتا ہے؟ اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے، اس کو بیٹھ کے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ایمان والوں کی طرح بیٹھ کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن جو انہوں نے کیا وہ قابل معافی نہیں ہے، وہ درگزر کے قابل نہیں ہے. مجھے دکھ جو پہنچتا ہے وہ پہنچتا ہے کہ ہماری ملک کی عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیاں سب جانتی ہیں. کون سا خوف ہے جو ان کو ان پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے روکتا ہے؟ مت ڈالو. لیکن آنے والا کل جب ایک طرف عوام ہوگی، انارکی ہوگی، اور دوسری طرف آپ لوگ ہوں گے، اس وقت کیسے گولی چلاؤ گے اپنی عوام پر؟ یہ منصفین جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیسے فیصلے سنائیں گے؟ جب ملک کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو ہر غیور انسان، ہر غیرت مند، اس کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ یہ میرا ملک ہے، اس کو بچانا ہے. ایسے حالات میں جب زرداری کا ان کے کیسز چل رہے ہیں جو جلدی جلدی نمٹانے چاہیے، ججز حضرات چھٹی پہ چلے گئے. کین یو امیجن؟ 1 تاریخ کو کیس لگ رہا ہے نواز شریف کا، جج چھٹی پہ چلا گیا. وہ چھٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال وہ چھٹی آئی نہیں، مگر آج وہ چھٹی ضروری ہے. کبھی رات کو لیٹ کے آنکھیں بند کر کے سوچنا ضرور، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہی کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ کیا ہم وہی کر رہے ہیں جو قرآن کہتا ہے؟ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آج جو کچھ حال کرا چکا ہے سب کو پتا ہے. 12 مئی کو کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، وکیلوں کو جلا دیا زندہ. آج وکیل ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، انہی قاتلوں کے ساتھ. یہ وزیر داخلہ تھا نا، وسیم اختر، پولیس کو حکم دیا تھا اس نے کوئی اسلحہ لے کے باہر نہیں آئے گا. انہوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، اے این پی نے اپنے اپنے جو گر کے جو اپنے اپنے ٹارگٹ تھے سب کو مارا. پھر الطاف حسین کی تقریر بھی آتی ہے. یار ایک ملک ہے، کو بنانا ریپبلک نہیں ہے. آپ لوگ کیسے ہی سب، ہر ملک پہ قانون ہوتا ہے نا، پیمرا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ان کا کریکٹر ہے کہ جو چیزیں ٹی وی پہ چل رہی ہیں، جو پروگرامز آتے ہیں، یہ جو تقریریں آتی ہیں، کیا ان کے گھر میں بہو بیٹیاں نہیں دیکھتی ہیں؟ کیا ان کے پوتا پوتی نواسا نواسی نہیں دیکھتے؟ سب دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور کل جب وہ اس چیز پہ عمل کریں گے تو آپ روک نہیں سکیں گے، اور اگر کوشش کریں گے تو وہی پوتا پوتی، وہی نواسا نواسی آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیں گے. پاگل ہے بڈھا.
جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ عدلیہ اور ایجنسیز کا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا۔ پی ٹی ایم جو کر رہی ہے کل آپ کے بس سے باہر ہو جائے گی۔ ایم کیو ایم جیسے آج بھی آپ کے بس میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی آپ کے بس میں نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر میں کھانا نہیں ہے، لوگوں کے بچے مر گئے، لوگوں کی بچیوں کی جہیز ختم ہو گیا، اور جو مراد علی شاہ ہے وہ کہتا ہے کہ مدد کرنا اختیار نہیں مانگنا۔ خان صاحب 22 سال کی محنت یہ 2 سال میں رائگاں ہو رہی ہے آپ کی۔ آنے والا وقت آپ کو مہلت نہیں دے گا۔ یہ تو سارے بغیرت تھے، ان کو مہلت ملی 10 15 20 سال کی۔ آپ خود گھٹن میں مر جاؤ گے، پشمانی میں مر جاؤ گے، صدمے میں مر جاؤ گے، کیونکہ آپ نے ابھی تک حرام کھایا نہیں ہے۔ جوان بچے آپ کے پیچھے ہیں، مجھ جیسے بڈھے بھی آپ کے پیچھے ہیں۔ جانتے کیوں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، ہمیں آپ کی ایمانداری پہ، آپ کے اصولوں پہ، آپ کی شرافت پہ یقین ہے، اس لیے آپ کے پیچھے کھڑے۔ مگر وہ شرافت کس کام کی جو کل کسی وقت استعمال ہوگی؟ بھوک آج لگی، آپ کہتے ہو بریانی کل کھا لینا۔ آپ کے سر پہ اللہ نے ہوما بٹھائی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کو اٹل کر دو اور کراچی والوں کا ہاتھ پکڑ لو۔ مدینے کی ریاست تو اب بناؤ گے جب بنے گی، اس سے پہلے کچھ فیصلے ایسے کر جاؤ۔ آپ کرو تو صحیح، آپ دیکھو یہ قوم آپ کے ساتھ کیسے کھڑی ہوتی ہے۔ بھوکی ننگی لچی لفنگی جیسی بھی یہ قوم ہے، خدا کی قسم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ فیصلہ کرو اور اٹل فیصلہ کرو، اپنی پاور کو استعمال کرو جو اللہ نے دی بھی ہے۔ یہ تو بھوکتے رہیں گے سلیکٹڈ یہ اور بلشٹ۔ یو ڈو یور پارٹ۔ یہ جو آپ کے کراچی میں جو آپ کے ایم این اے اور ایم پی بیٹھے ہیں نا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو میں وارن کر رہا ہوں بیفور ہینڈ، آپ کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ آج بچوں میں مایوسی پھیل رہی ہے، اس مایوسی کو روکیں۔ ہم لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پروگرام کر سکتے ہیں، ضرورت پڑے گی تو سرحد پہ جا کے گولی بھی کھا سکتے ہیں، لیکن فیصلے آپ کر سکتے ہیں۔ اتھارٹی آپ کے پاس ہے، امپلیمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے جتنا نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے، اس کی ساکھ کو پہنچایا ہے، اس کی عزت کو پہنچایا ہے، اس کو ریکور کرنے میں آپ کو برسا برس لگیں گے۔ یہ جو کراچی کی قوم ہے، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آپ ایک قدم چلیے، یہ 100 قدم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، بھوکے ننگے چلیں گے۔ یہ مراد علی شاہ، یہ سارے جو گروپ ہے نا، یہ ایک ٹولہ ہے۔ اس میں کوئی ویل کیپ چور ہے، کوئی کفن چور ہے، کوئی قبرستان بیچنے والا ہے، کوئی کوٹھے آباد کرنے والا ہے، کوئی میٹر ریڈر ہے۔ ان میں سے کوئی خاندانی نہیں ہے۔ اور جو ان کے قبیلے کا سردار ہے زرداری، وہ ڈنگر چور ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، تاریخ کہتی ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ اپنے اطراف میں اچھے لوگوں کو، سمجھدار لوگوں کو، اپنا تھنک ٹینک بہترین لوگوں کو بنا لیں۔ میں اس کے بعد
MQ کا چیپٹر کلوز کرتا ہوں، کیونکہ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے شہریوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ آپ کے کبھی بھی آپ کے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، تو آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو پہچانو، ان کو ایسا پہچانو اور ایسا ذلیل کرو کہ یہ خودکشی کر لیں۔ ان میں سے کسی نے حلال نہیں کھایا ہوا، سب نے حرام کھایا ہوا ہے، سب نے حرام بنایا ہوا ہے، سب کے پیسے ملک سے باہر ہیں۔ بابر غوری، میں نے 50 روپے ٹپ دی ہوئی ہے، بات کریں نہ آئے سامنے، میں بتاتا ہوں کون سے ہوٹل میں یہ ویٹر تھا، میری شادی کی سالگرہ تھی، میں نے پورا ریسٹورنٹ بک کیا تھا، یہ ویٹر تھا اور اس کا باپ ہیلپر تھا، برتن دھونا، پیڑے بنانا یہ تھا۔ آج ارب پتی ہے، کھرب پتی، آدھا ہیوسٹن کا مالک ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ گھبرا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ عزت دیتے ہیں۔ KPT میں تھا، پورا KPT بیچ کے کھا گیا۔ وہ جو اسلحہ چوری ہوا تھا، کنٹینر کے کنٹینر، وہ سب بابر کو، پھر بھی آپ لوگ کہتے ہیں کیس چلائیں گے، ثابت کریں گے۔ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کیا ثابت کر رہے ہیں؟ فیصلہ، اٹس اباؤٹ ٹائم اور نیور، ناؤ اور نیور۔ آخر میں بچوں سے مخاطب ہوں گا ہر روز کی طرح۔ یہ جو ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں نا، خوشیاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خوشیاں تمہارے اپنے پاس ہوتی ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ ان خوشیوں کو پہچانو، دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنے منہ پہ تماچا نہیں مارو۔ ہر بچہ، میں بھی جب بچہ تھا میں نے بھی خواب دیکھا تھا، میں نے اس کی تعبیر کے لیے محنت کی، میرے اندر جستجو تھی، ولولہ تھا۔ مجھے بہت سارے لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا، میں دکھاؤں گا، بلکہ میری ماں نے تو میرے باپ سے یہاں تک کہا تھا کہ الوی صاحب اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، اس گون کریزی۔ اور جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا، الحمدللہ میں نے ہر چیز پائی، اینڈ آئی ہیو نو ریگریٹس۔ مجھے کوئی دکھ نہیں زندگی میں اس بات کا کہ میرے 70 سال کیسے گزرے ہیں۔ کہنے کو 70 سال ہیں، آنکھیں بند کرو تو 70 سیکنڈ میں پوری دنیا کی فلم سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے اس دور میں بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈی، مجھے ملی، اس خوشی سے مجھے انرجی ملتی تھی اور میں آگے بڑھتا تھا۔ آپ بھی اپنے اطراف چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھ لو، بڑی خوشیاں خود بخود دامن پہ گر جائیں گی، وہ آپ کی محتاج ہیں۔ جس دن یہ فیصلہ کر لو گے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے، اپنے گول سیٹ کر کے، وہاں سے تمہاری خوشی اور تعبیر دونوں شروع ہو جائیں گی۔ کوشش کرو اور اللہ پہ یقین رکھو کہ سب کچھ تمہارے نصیب میں ہے۔ جو کچھ تمہارے نصیب میں ہے، رزق، وہ ضرور تمہیں ملے گا۔ رزق کے پیچھے مت بھاگو، بیوقوف ہوتے ہیں جو رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ رزق اور موت اپنی مرضی اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز میں جستجو کرنی ہے وہ کرو۔ بہت سارا پیار، بہت ساری محبتیں اپنی دعاؤں میں، اپنے پیار میں محبت مجھے یاد رکھیں۔ بہت سارا پیار، بہت ساری محبتیں، بہت ساری دعائیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی نے اجازت دی تو کل ضرور حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔